قال اللہ تعالی واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، سورۃ الشعراء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا کہ جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، اور باقی سب آپ کے فالوورز ہیں۔ اپنے فالوورز کے ساتھ، گویا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا کریں؟ ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھیں۔ بڑوں کے سامنے تو مجبوراً بھی جھکانے پڑتے ہیں، یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، لیکن یہاں کس کے آگے جھکنے کو کہا جا رہا ہے؟ کیا سمجھ میں آتی بات؟ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کہا جا رہا ہے، یعنی آپ کے مرتبے اور مقام سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے انسانوں میں سے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، کندھے جھکا کے رکھیں۔ جناح کس کو کہتے ہیں؟ کندھا، بازو، ونگ، پر۔ اپنے پر جھکا دیں، کس کے لیے؟ اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے۔ کیا سبق ہے ہم سب کے لیے؟ ہم میں سے جو جس بھی بڑائی کے مقام پر ہے، خواہ ماں ہے یا بڑی بہن ہے یا استاد ہے یا کوئی لیڈر ہے یا وٹ ایور، کچھ بھی، کیا اس کے لیے نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ کیا کریں؟ اکڑنے والے تو یہ نہیں کر سکتے، پھر ہم کس سنت کی پیروی کے دعوے کرتے ہیں؟ ہم گردن اکڑا کے کیوں رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے نیچے کر دی تو کیا ہوگا؟ اندر کی آواز کہتی ہے چھوٹے ہو جاؤ گے۔ شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ لوگوں کے لیے ترن والا بن جاؤ گے۔ اب یہاں تو تمہیں حق ہے نا کہ تم بڑے بن کے دکھاؤ۔ بڑا بننا صرف اکڑنا نہیں ہے، بڑے بننے کے لیے اور بہت سی چیزیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ماں باپ کے لیے جھکنے کا حکم تو دوسری جگہ ہے ہی کہ ماں باپ کے لیے کیا کرو؟ عاجزی سے پیش آؤ، کندھے جھکا کے۔ تو وہاں کیا ہے؟ بڑے کے سامنے چھوٹے کا جھکنا، اور یہاں چھوٹوں کے سامنے بڑے کا جھکنا، گویا سب کے لیے ہی جھکنے کا حکم۔ قال اللہ تعالی اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو مومنوں پر نرم اور کفار پہ سخت ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیت قرآن پاک میں بتائی گئی ہے۔ تو گویا اوپر والوں کے مقابلے میں بھی نرم، نیچے والوں کے مقابلے میں بھی نرم، اور ساتھ والوں کے برابر والوں کے لیے بھی نرم۔ کیا دلیل ہے بڑوں کے سامنے جھکنے کی؟ ماں باپ کے سامنے جھکنے کا قرآن نے حکم دیا۔ چھوٹوں کے سامنے جھکنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور ساتھیوں کے لیے، ساتھ برابر والوں کے لیے صحابہ کرام کی مثال دی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں، یعنی اس گھرانے کے اندر جو چیز پرویل کرتی ہے، جو اس گھرانے کا ایک عام اصول ہے، یا اس گھر کے افراد کے آپس کے تعلقات نرمی پر مبنی ہیں، تو وہاں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، گویا ان کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے ان ابی الدرداء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعطی حظه من الرفق فقد اعطی حظه من الخیر ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخیر، رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد پھول اگاتا ہے، اور اگر انسان
لوگوں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کانٹے بوتا ہے، اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کرتا ہے. اور اس میں آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی لوگوں کے ساتھ ہیں. ان جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق، جو محروم کر دیا گیا نرمی سے، یحرم الخیر، وہ محروم کر دیا گیا خیر سے، بھلائی سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا. یعنی دنیا میں بعض اوقات جب ہمیں کوئی خیر نہیں ملتی یا خیر ہم سے دور ہوتی ہے تو ہم بعض اوقات دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. یعنی ہم جب کسی چیز سے محروم ہوتے ہیں تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کن کن چیزوں سے مجھے محرومی نظر آتی ہے، کیا چیزیں ہیں میری زندگی میں جو میں چاہتی ہوں کہ مجھے ملیں. پھر آپ اندازہ کریں، خود ہی انالائز کریں کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل پا رہی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں تقدیر میں نہیں، قسمت، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تقدیر ہمارے اوپر اثر ضرور کرتی ہے، لیکن اس کا حصہ 10% ہے اور باقی 90% حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے لیے رکھا ہے. بندوں کو آزادی دی ہے اور ان کے عمل اس میں اثر رکھتے ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹک رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ ہمارے بہت سی محرومیاں جن کو ہم صرف تقدیر کا حصہ کہہ دیتے ہیں، اس میں ہمارا اخلاق بھی شامل ہوتا ہے. تو ہم سب اپنے اوپر خود غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک خیر جو مجھے ملنے والی تھی صرف اس لیے مجھ سے دور ہو گئی یا رہ گئی کہ میں نے اس وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، یا اخلاق جو ہے اس میں کمی کی. اور اخلاق کا پہلا سبق یعنی نرمی میں. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ، رواہ مسلم، کتاب البر والصلہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے. نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا. یعنی انسان کو نرمی کے ذریعے وہ کچھ مل سکتا ہے جو نرمی کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے مل ہی نہیں سکتا، پا ہی نہیں سکتے. تو ہم سب کو پانے کے لیے اس زندگی میں، اور آخرت تو پھر آخرت میں بھی پانے کے لیے، کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے، خیر، برکت، نعمتیں، کیا کرنا ہوگا؟ اپنے رویوں میں نرمی اور لچک لانی ہوگی. نرمی اور لچک. اور نرمی اور لچک کہاں کہاں؟ بات میں بھی، لہجے میں بھی، لین دین میں بھی، لوگوں کی زیادتیوں اور سختیوں پر بھی، اور پھر اسی طرح چال میں بھی. کیونکہ نرمی صرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم پکڑ کے نرم کر لیں گے کوٹ کے یا توڑ کے. یہ ہمارے اپنے مزاج کے اندر خود کو خود توڑنا پڑے گا. اور سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اپنی گفتگو ہے، کہ ہم جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیک قال وعلیکم فقالت عائشہ السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشہ علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمع ما قلت رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فیہ، رواہ البخاری. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ان الیہود، بے شک یہود، اتوا، آئے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالوا، تو وہ کہنے لگے، السلام علیکہ، آپ پر موت ہو. قال، فرمایا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وعلیکم، اور تم پر بھی. فقالت عائشہ، تو کہنے لگی عائشہ، السلام علیکم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعلیکم کہہ کے خاموشی اختیار کر لی. تو حضرت عائشہ نے خوب جواب دیا، السلام علیکم، تم پر موت ہو، ولعنکم اللہ، تم پر اللہ کی لعنت ہو، وغضب علیکم، تم پر اللہ کا غضب ٹوٹے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہلن، ٹھہر جاؤ یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، علیک بالرفق، تم پر لازم ہے نرمی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، السلام علیکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو عائشہ، نرم خوئی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کرو. انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ یہود کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہی پہ لوٹا دی. میری ان کے بارے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اور داد دیتے، خوب سنائی، بہت اچھا کیا، منہ توڑ جواب دیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. نہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ بیچ میں پڑھتے کہتے عائشہ رک جاؤ، نہیں، نرمی نرمی، بجائے اس کے کہ ان کو کچھ کہیں جنہوں نے غلط زبانی اختیار کی، آپ اپنے گھر کی خبر لیتے اور کہتے نہیں، نرمی، علیک بالرفق وإیاکی، اور بچو تم، والعنف، اور سختی سے، والفحش، اور فحش سے یعنی بے حیائی سے. بے حیائی اس میں کیا تھی؟ لعنت اور غضب کی بات.